قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 238 239 240 241 242 243 244 238 سے لے کے 244 تک سورہ بقرہ میں ہماری تربیت کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ کے طرف سے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلی بار جو ہے وہ طلاق اور مرد عورت کے بیچ کا جو حقوق ہے، وہ حقوق کے طور پہ کس طرح سے طلاق ہوتی ہے، کس طرح سے رجوع ہوا جاتا ہے، اور کس طرح سے طلاق ہونے کے بعد کے کیا احکامات ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آئی تھیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ جو آیتیں آگے بڑھتی ہے وہ ایسی ہے کہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرو، خاص طور سے ایسی نماز کی جو نماز کی خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے۔
جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ 1 سال تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالے جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے معاملے میں بھلے طریقے سے وہ جو کچھ بھی اسے بھی کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والے اور حکمت والے، جاننے والے ہیں۔ اس طرح جن عورتوں کو طاقت دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تم میں صاف صاف بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو دوبارہ زندہ بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل کرنے والا ہے اور مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں نماز کے تعلق سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ نماز میری بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دو، جیسے کہ ایک وفادار ذمہ دار غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آپ اللہ سے لو لگا کے کھڑے رہو۔ مطلب اپنا پورا توجہ اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے رکھو۔ اور نماز ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت ہی گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جب اللہ کی طرف سے لو لگے گا، اللہ کی طرف ہم جو رجوع ہوگے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنے رحمت میں اور اپنے کرم میں رکھے گا۔ جو جنگوں کے ٹائم میں جیسے کہ جو ہے نماز کا وقت جب ہوتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب کیسی بھی حالت میں پڑھنے کو کہا گیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو یا جس بھی حالت میں ہو، مگر نماز کوشش کرو کہ نماز آپ پڑھیں، اور آپ جو ہے اللہ کے طریقے پہ جب امن حاصل کر لو، مطلب آپ جیت جاؤ، آپ کو اطمینان ملے، جنگ بند ہو جائے یا رک جائے، تو ایسے دور میں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے آپ نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتے ہیں، ان کے جو وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے بیوی جو ہے اس کو ان کے موت کے بعد اس بیوی کو کپڑا لتا سب چیزیں 1 سال تک مناسب طریقے سے دیا جائے، اور پھر 1 سال بعد اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی طور سے اپنی زندگی جیے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے طور سے جیے، اور اس کو کچھ بھی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اگر وہ 1 سال بعد چاہتے ہیں تو آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے، آپ اسے آزاد رکھ سکتے ہیں، اس کی آزادی کا اس کو حق دے سکتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت بھی تو تم نے دیکھی ہوگی جو لوگ جو ہے موت کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنا فضل رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والے ہیں،
اور کرم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کبھی بھی اللہ کی صفت کو یاد کر کے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا، یہ بہت افضل ہے۔ پر کس لیے جہاد کر رہے ہیں؟ مقصد کیا؟ اچھا مقصد، صحیح مقصد۔ جہاد پوری زندگی ہے نا؟ اور مگر یہاں خصوصی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ جنگ تب کرو جب اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے، اللہ اور رسول کی باتوں کو نہ مانے، اور اللہ اور رسول کے اوپر تہمت باندھے، یا وہ شخص جو اسلام کے خلاف ہو، اور جو شخص اسلام کو اس کے سامنے پیش کرنے کے باوجود بھی وہ اسلام کو نہیں سمجھ پاتا ہو، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کے آگے بڑھتا ہے، تو ایسے اس میں آپ جنگ کر کے اسے رکا سکتے ہو، اسے روک سکتے ہو۔ تو یہ ہے جہاد کا اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہاد ظلم کے خلاف ہونا چاہیے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی پہ زور زبردستی کر کے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، تو دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس وقت ہی جنگ کرنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، وہ صحیح وقت، صحیح تقاضا ہو، جس میں کوئی ظلم نہیں ہو، ظلم کی جو ہے رکاوٹ ہو، اس لیے آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔